السلام علیکم خواتین و حضرات، شروع کرتے ہیں آج کا حسب حال۔ میں ہوں آپ کا میزبان فرید رئیس۔ ناظرین، فن کی دنیا کا ایک ایسا درخشاں ستارہ جو حال ہی میں نگاہوں سے اوجھل ہوا، لیکن یہ درخشاں ستارہ ہمیشہ فن کی بلندیوں پر، فن کے آسمان پر جگمگاتا رہے گا۔ ہم بات کر رہے ہیں محمد قوی خان صاحب کی۔ آج کا حسب حال دا گریٹ محمد قوی خان کے نام۔ اچھا فرید صاحب، اس میں ہم یہ اپنے ناظرین کو بتاتے چلیں کہ جب محترم قوی خان صاحب کی ڈیتھ ہوئی، اس وقت ہمارے شو میں بریک تھی جی، ہمارا سیٹ لگ رہا تھا اور ہم تڑپتے رہے اور بڑے ہی سٹپٹائے کہ ہم ایک اپنے عظیم پاکستان کے ہیرو کے متعلق کیوں نہیں کچھ کہہ پائے۔ تو وہ لازم ہے، ہم پہ لازم ہے، اور وہ جتنا ہمارے پروگرام کے ساتھ اور جیسا پاکستان کی ثقافت کے ساتھ وہ جڑے ہوئے تھے، ان کے نام ایک شو ہمیں کرنا ہی تھا۔ عزیزی، یوں تو ان کا قرض اتارا تو نہیں جا سکتا، لیکن کم از کم ایک یاد کر کے ٹریبیوٹ پیش کیا جا سکتا ہے۔ جی 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 ویسے تو پوری دنیا میں آپ نے اگر دیکھا ہو، ان کا جنازہ ویڈیو دیکھی ہو کینیڈا میں، تو میں حیران ہو گیا کہ مسز ساگا ٹورنٹو میں، کینیڈا میں، جو ایک سب سے بڑی مسجد ہے وہاں کی، اتنے لوگ وہاں پہ پہنچے قوی صاحب کی محبت میں۔ اب میں نا جی ہلکا سا ان کا، چونکہ میری اور ان کی رفاقت کوئی 35-36 سال کی ہے، اور انہوں نے ہمیشہ میرے ساتھ بیٹے کی طرح پیار کیا، مجھے اپنا بیٹا سمجھا، اور میرے لیے بھی وہ فادر فگر تھے، اور ویسے تو ہماری ساری فیلڈ کے لیے وہ فادر فگر تھے۔ اور میں ذرا جلدی سے آپ کو وہ چیزیں بتاؤں جو پہلے بھی ڈسکس ہوئی ہیں مختلف پروگرام میں۔ 13 نومبر 1942 میں شاہ جہان پور ایک علاقہ ہے انڈیا میں، وہاں پیدا ہوئے اور پھر پشاور آ گئے۔ ان کے والد محترم جو تھے محترم نقی خان صاحب، وہ محمد نقی خان، وہ پولیس میں تھے، تو وہ پشاور آ گئے۔ پھر پشاور میں ایک بڑی مشہور مسجد ہے، مسجد مہابت خان، اس کے قریب ان کی رہائش تھی، وہیں سے اسکول اور وہیں سے کالج گریجویشن کی انہوں نے، اور پھر 1961 میں وہ لاہور تشریف لے آئے۔ اچھا، ان کے محلے میں ایک ریڈیو آرٹسٹ رہتے تھے، شیخ شریف صاحب۔ اچھا، وہ چونکہ ریڈیو آرٹسٹ تھے اور ریڈیو پہ جاتے تھے، ان کے ساتھ انہوں نے ریڈیو پہ 7 سال کی عمر میں قدم رکھا۔ عزیزی، بڑی کم عمری میں؟ جی 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 بڑی کم عمری میں، اور ساری زندگی پاکستان کی ثقافت کی اور پرفارمنگ آرٹ کی خدمت کی ہے۔ کیا بات! 1961 میں لاہور آ گئے۔ یہاں آ کے انہوں نے روزگار کے لیے امریکن بینک کو جوائن کیا۔ پڑھے لکھے آدمی تھے، امریکن بینک میں لگ گئے اور بینک جاب کرنا شروع ہو گئے۔ ساتھ الحمرا اس وقت پرانا تھا، بلڈنگ پرانی تھی، چھوٹا سا ایک ہال ہوتا تھا، وہ میں نے بھی دیکھا ہوا ہے۔ تو وہ پھر گرا کے ادھر ہال دوسرے بن گئے، اور اوپن ایئر بھی تھا اس چھوٹے سے ہال کے ساتھ۔ تو کوٹھی تھی ایک، اس کو انہوں نے آرٹس کونسل بنا دیا، اور اس کے میرا خیال ہے وہ ٹی وی لانچ تھا یا کیا تھا، اس میں ہال سا بن گیا ہوا تھا، کوئی 150 بندہ اس میں بیٹھتا تھا۔ تو وہاں سے تھیٹر کا آغاز کیا، اور اوپن ایئر تھیٹر میں بھی، اور پھر 1964 میں پہلی فلم انہوں نے کی رواج۔ دلجیت مرزا صاحب مرحوم ڈائریکٹر جو تھے، انہوں نے ان کو انٹروڈیوس کروایا، اور 1964 میں وہ فلم جو ہے وہ شوٹ ہوئی، اور 1965 میں وہ ریلیز ہوئی۔ مگر 1964 میں ہی پاکستان ٹیلی ویژن شروع ہو گیا۔ یہاں پاکستان ٹیلی ویژن میں فضل کمال صاحب نے پہلا جو ڈرامہ کیا پاکستان ٹیلی ویژن کا، اس کے ہیرو محمد قوی خان صاحب۔ بڑی آنر کی بات ہے۔ جی 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 کنول نصیر صاحبہ اس میں ساتھ ہیروئن تھی، جو بعد میں خبریں بھی بڑھتی رہیں۔ تو پہلا ڈرامہ جو تھا نذرانہ، جس کا نام تھا، اسے نجمہ فاروقی صاحبہ نے لکھا تھا، اور قوی صاحب کی اس کے تھرو پاکستان ٹیلی ویژن پہ انٹری ہوئی، اور پھر مرتے دم تک کام کرتے رہے۔ یعنی کہ پہلی فلم رواج اور پہلا ہی ڈرامہ نذرانہ۔ اس کے بعد بے شمار فلمیں کی ہیں، کوئی 250 کے قریب، 250 کے قریب فلمیں ہیں ان کی۔ ٹیلی ویژن پہ بے شمار کام ہے، بے شمار کام ہے۔
اندھیرا اجالا جو ہے وہ واہ، ہر بچے کو یاد ہے. زبان زد عام. زبان زد عام ہو گیا. اس میں جو پولیس والے کا رول انہوں نے کیا, ایک جو میرے ساتھ وہ بات شیئر کرتے تھے, ایک دو انٹرویو میں بھی انہوں نے کہی, وہ کہتے تھے کہ پولیس والے کا رول جو ہے وہ میں نے اپنے والد صاحب کو ڈیڈیکیٹ کیا تھا. اور کہتے تھے کہ میں کسی پولیس کی وردی پہنے ہوئے بندے سے ہاتھ ملاتا ہوں تو اس ہاتھ ملانے میں مجھے محسوس ہوتا ہے کہ یہ مضبوط ترین آدمی ہے. کیا کہتے ہیں, واہ یہ شاید اپنے والد کی وجہ سے وہ ان کو یہ محسوس ہوتا تھا. تو پولیس کی وردی سے بڑی محبت کرتے تھے, اور پولیس والا رول جو انہوں نے کیا وہ امر ہو گیا. اس سے پہلے بھی جو ان کے ڈرامے تھے بہت اچھے کمال کرتے تھے. اس کے بعد بھی مرتے دم تک انہوں نے جو کام کیا ہے اس کو اب گنانا یا اس کو بتانا وہ تو بالکل چھوٹی سی بات لگتی ہے. اچھا, بتانا میں جا رہا ہوں کہ تھیٹر کے لیے ایک دفعہ ان کے بینک میں نعیم طاہر صاحب گئے. نعیم طاہر ایک بہت بڑا نام ہے, اور امتیاز علی تاج صاحب کے وہ داماد ہیں. یاسمین طاہر صاحبہ جو خود ریڈیو کی بہت بڑی فنکارہ تھیں اور امتیاز علی تاج کی بیٹی تھیں, ان کے وہ خامند نعیم طاہر صاحب. ابھی ہمارے علی طاہر بہت پیارے آرٹسٹ ہیں ٹیلی ویژن کے, اور فرحان طاہر جو ہالی ووڈ میں کام کر رہے ہیں, اور انہوں نے وہاں پہ ایک بڑی پاپولر سیریل بھی کی ٹیلی ویژن کی امریکہ میں. ان کے یہ فادر ہیں نعیم طاہر. یاسمین طاہر صاحبہ عزیزی, یہ جو اناؤنسر بھی تھے ٹی وی اپنا ریڈیو پہ. جی ہاں, اناؤنسر بھی اور ڈرامہ آرٹسٹ. بڑی آواز سنی ان کی, بہت پیاری آواز. تو نعیم طاہر صاحب بینک میں گئے جہاں پہ یہ جاب کرتے تھے قوی خان صاحب محترم. تو ان سے ذکر کیا انہوں نے کہ مجھے شوق ہے تھیٹر کرنے کا, ایکٹنگ کرنے کا. نعیم طاہر صاحب تھیٹر کے حوالے سے پاپولر تھے. تو نعیم صاحب نے کہا اس کے لیے تو پھر تمہیں جاب چھوڑنی پڑے گی. تو نعیم صاحب بتاتے ہیں کہ مجھے کہتے ہیں کہ چھوڑ دیتا ہوں. ارے واہ واہ. اچھا, کوئی انہوں نے ہچکچاہٹ کا مظاہرہ نہیں کیا انہوں نے؟ نہیں, وہ آئے ہی ایکٹر بننے کے لیے تھے. تو انہوں نے کہا چھوڑ دیتا ہوں. ہاں, ایک پرابلم میری ہے کہ میں گھر میں کچھ پیسے بھیجتا ہوں ہر مہینے 200 روپیہ, تو وہ مجھے چاہیے ہوتا ہے. تو نعیم صاحب کہتے ہیں وہ تو اس کا بندوبست ہو جائے گا, جب تم کام شروع کرو گے تو اتنے پیسے تو پھر ظاہر ہے تم کماؤ گے. وہ چلے گئے نعیم صاحب کے ساتھ, تھیٹر شروع کیا, اور پھر نعیم طاہر صاحب کے ساتھ ساری زندگی ان کا فیملی ٹرمز بھی رہے اور کام کے حوالے سے بھی ان کا ساتھ رہا. اچھا, اب فلم کے اندر بے شمار جو فلمیں اور اتنی ویریشن ہے ان میں کریکٹرز کی, ہیرو, ویلن, کریکٹر, پاگل کا رول, بوڑھے کا رول, بچے کا رول, مطلب کوئی رول چھوڑا نہیں ہے. چھوٹی سی عمر میں, بالکل آپ اسے ٹین ایج ہی کہیں گے, 23-24 سال کی عمر میں, 25 سال کی عمر میں محمد علی صاحب کے فادر کا, ان کے باپ کا رول کیا, محمد علی صاحب کے باپ کا رول کیا, اور وہ سپر ہٹ ہوئی پھر. پھر اتنی ویریشن ہے کہ سنجیدہ رولز کے ساتھ ساتھ کامیڈی رول اتنے خوبصورتی سے کیے. ہمارے ساتھ جو تھیٹر, الحمدللہ ہمیں یہ شرف حاصل ہے کہ ہم نے ان کے ساتھ تھیٹر کیا. میرے انہوں نے لکھے ہوئے ڈرامے کیے سارے کے سارے ہی, تقریباً 1-2 میں وہ نہیں تھے, اس وقت بیزی تھے, ورنہ سارے ڈرامے ہمارے ساتھ. سوا سیر, ڈبل سواری, بڑا مزہ آئے گا, بہت سے پلے انہوں نے ہمارے ساتھ, دلہن ایک رات کی, اور کئی ڈرامے کیے. عزیز, یہ ایک اکیڈمی کا درجہ رکھتے تھے کبھی خان صاحب. اکیڈمی تو بہت چھوٹی سی ہے ان کی شخصیت اور ان کے کام کے آگے. میں سمجھتا ہوں کہ ان کے اندر سے آپ ہر چیز حاصل کر سکتے ہیں. کیا بات ہے. صرف کام کے حوالے سے ہی نہیں, ایکٹنگ کے حوالے سے نہیں, بیہیو ان کا, ایکٹر کا بیہیو کیا ہونا چاہیے. میں نے پاکستان کے اندر محمد کبھی خان صاحب جیسا بطور ایکٹر کسی کا بیہیو نہیں دیکھا. مطلب کوئی جونیئر موسٹ لڑکا آیا ہے, پہلا ڈرامہ کر رہا ہے, تو اس کو بھی بتایا انہوں نے کہ اس کو ایسے ملنا ہے, اس کو ایسے ڈیل کرنا ہے, اس کو اس طرح اس کی حوصلہ افزائی کرنی ہے, اس سے اس طرح محبت کرنی ہے کہ یہ آگے بڑھ سکے. یہ سب چیزیں مطلب ہم اکٹھے جب بھی کسی پروجیکٹ میں ہوتے تھے تو میں دیکھتا تھا کہ کسی نے بھی کوئی شاٹ دیا ہے جونیئر موسٹ لڑکے نے, تو اس کو ضرور انہوں نے کہا کہ ویل ڈن,
بہت اچھا کیا بھائی تم نے, شاباش شاباش, دیکھا یار کیسا اچھا پرفارم. حوصلہ افزائی. جی جی. پھر کمٹمنٹ, جو ذمہ داری ان کے اندر تھی, کبھی کہیں کسی پروجیکٹ میں 1 منٹ لیٹ نہیں تھے ہوتے. بہت بڑی بات ہے. جی جی جی. علی طاہر جو ہیں ہمارے بڑے پیارے آرٹسٹ, نعیم طاہر صاحب کے صاحبزادے, وہ کہتے ہیں کہ ہم کبھی انکل کو دیکھ کے گھڑیاں ٹھیک کرتے تھے. مطلب یہ عالم تھا ان کی ٹائمنگ کا. وہ بھی ساری زندگی چونکہ ان کے ساتھ رہے ہیں اور دیکھتے رہے ہیں ان کو, مطلب کوئی ایسی ایک ان کی عادت نہیں ہے مجھے یاد کہ جو کوئی بری لگی ہو یا یہ محسوس ہوا ہو. برا ہمیں کیا لگنا تھا, ہمیں تو وہ سراپا پیارے ہی لگتے تھے. مگر پروفیشنل ایٹیچیوڈ کے حوالے سے میں دیکھتا ہوں کہ ایک حرکت کوئی ایسی نہیں تھی کہ جو ہم کہیں کہ یار یہ نہیں تھے خان صاحب ٹھیک کرتے. ایک حرکت, با خدا ایک حرکت نہیں یاد کہ کسی جگہ کسی شخص کے ساتھ کوئی ایک لفظ برا کہا ہو, کسی جگہ کسی پروجیکٹ کے ساتھ کوئی ایک مس بیہیو کیا ہو, کسی جگہ کسی بھی پروجیکٹ کے ساتھ, کسی پروڈیوسر کے ساتھ, کسی ایکٹر کے ساتھ کوئی ایک مس کمٹمنٹ کی ہو. بالکل نہیں. مطلب پورا ناپ تول کا اشاری نظام تھے وہ. یعنی یہ کامیابی کی یہ تمام کنجیاں تھیں ان کی, جو یہ جو آپ بتا رہے ہیں. جی 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 جی. ایسی ایسی کنجی ان کے پاس تھی کہ ہر کامیابی کو کھولنے کے لیے وہ استعمال ہو سکتا. بہت بڑی بات ہے. ناظرین, یہاں پر وقت ہوا ہے ایک وقفے کا. کبھی خان صاحب کے حوالے سے مزید بات کریں گے. اس وقفے کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. کوئی ایک یار ایک لمحہ نہیں کوئی ایسا یاد کہ کبھی صاحب کا انتظار کرنا پڑا ہو. ناظرین, ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. عزیزی, تم بتا رہے ہو کہ کبھی خان صاحب نے 250 فلمیں کی ہیں, سینکڑوں ٹیلی ویژن ڈرامے, سینکڑوں ریڈیو کے ڈرامے, تھیٹرز. ایک شخص اتنی بیک وقت یہ ساری چیزیں کیسے کر سکتا ہے؟ میں کہتا ہوں جی مشین کی طرح کام کرتے تھے. جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ سیکنڈوں والی جو سوئی ہے نا, اس طرح چلتے تھے اور اتنی ہی ذمہ داری سے چلتے تھے. اور فلمیں ان کی جو ہیں آپ حیران ہوں گے سن کے, مطلب لاجواب اور سپر ہٹ فلمیں ہیں. سپر ہٹ فلمیں, رواج, سائیکا, بازی, نیند ہماری خواب تمہارے, آنسو, چراغ کہاں روشنی کہاں, پھر خلش, پھر ماہ جبینے پشتو فلم جو انہوں نے کی, میری زندگی ہے نغمہ, سوسائٹی, دو بدن, سماج, پھر پردہ نہ اٹھاؤ, پھول میرے گلشن کا, انتظار, شرافت, آرزو, تیرے میرے سپنے, آج اور کل, سوسائٹی گرل, پھر وراثت, پھر آئینہ, پہچان, دبئی چلو, پھر منجی کتھے ڈاما, پھر پاکیزہ, منزل, ڈائریکٹر والدار, مکھڑا, میڈم بابری, کالے چور, زمین آسمان, انٹرنیشنل لٹیرے, ویری گڈ دنیا, ویری بیڈ لوگ, میرن نصاب, وی لو یو. پھر یہ میرے ساتھ ہی میں بھی تھا اس میں, فرحان سعید کی ٹچ بٹن. پھر آخری ان کی فلم قائد اعظم زندہ باد. مطلب اس میں چھوٹا سا کریکٹر ہے اور وہ فلم کی جان ہے, جان ہے. او ہو ہلا کے رکھ دیا اس سین نے قائد اعظم زندہ باد, جہاں جہاں کبھی صاحب آئے ہیں. پھر ایک شارٹ فلم کی انہوں نے, عزت کی روٹی, اس میں خواجہ سرا کا رول کیا. اچھا, ہاں. پھر ابھی کچھ دیر پہلے, 2 سال پہلے, ہالی ووڈ میں ایک فلم کر کے آئے, آئی ول میٹ یو دیئر. تو اس فلم کے حوالے سے مجھے بتا رہے تھے کہ وہ مجھے کہتا تھا کہ میں صبح 7:32 پہ ہوٹل کے دروازے پہ ہوں گا. اچھا, 7:32. ہاں, وہ جو گورا تھا جس نے ان کو پک کرنا ہوتا تھا, تو کہتے ہیں کہ میں 7:25 پہ دروازے پہ ہوتا تھا. اس سے بھی پہلے آ جاتے, اس سے بھی پہلے. تو جب وہ آتا تھا تو وہ گھڑی اپنی دیکھ کے تو مجھے دیکھ کے کہتا, ہائے خان, مسٹر خان, یو آر ویری پنکچوئل مین. تو کہتے ہیں کہ وہ اس نے بتایا کہ مجھے پتا ہے کہ پاکستانی اتنے پنکچوئل نہیں ہوتے, ٹائم کے پابند نہیں ہوتے, تو میں تمہیں اپریشیٹ کر رہا ہوں اس لیے کہ تم مجھ سے بھی زیادہ ذمہ دار ہو. کیونکہ اسے نہیں پتا تھا کہ کبھی خان صاحب کی صورت میں ایک پنکچوئل انسان موجود ہے. جی. پھر فرید صاحب ہمارے
ٹیلی ویژن کے اندر ہم نے دیکھا جتنا بھی ان کے ساتھ کام کیا. میرا تو پہلا سیریل جو تھا فشار, اس میں بھی تھے کبھی صاحب, پھر دن میں بھی تھے کبھی صاحب, مطلب ان کے ساتھ بے شمار کام کیا. ہمارا ایک اکٹھا پروجیکٹ تھا ڈاکٹر یونس بٹ صاحب کا, سوتر ان لا, بڑا پاپولر ہوا تھا, بڑا لمبا عرصہ چلا, اس میں بھی ہم اکٹھے تھے. کوئی ایک یار ایک لمحہ نہیں کوئی ایسا یاد کہ کبھی صاحب کا انتظار کرنا پڑا ہو, یا کبھی صاحب کی وجہ سے سیٹ کے اوپر کو ہلکی سی بھی بدمزگی ہوئی ہو. بالکل نہیں, بالکل نہیں. انتہائی خوبصورت انسان. اور میرا خیال ہے کہ آپ ان کے سارے گھر کو دیکھیں, ان کے کنبے کو دیکھیں, ماں جی کو دیکھیں, ان کی بیگم صاحبہ ناہید کبھی صاحبہ, وہ امریکہ سے پڑھی ہوئی خاتون, اور پھر ادھر پڑھاتی بھی رہی ہیں, اور پھر وہ بھی ایک انتہائی ذمہ دار اور پوری ایک جو کہتے ہیں نا جی کہ گھر کی رانی پوری, اور انتہائی ذمہ داری سے گھر چلا رہی ہیں. بچوں کو انتہائی ذمہ داری سے پالا انہوں نے. دونوں بیٹے جو اولڈ راوین عدنان جو ہیں وہ گورنمنٹ کالج لاہور سے پڑھے ہوئے, اور پھر مہران نے بھی گورنمنٹ کالج سے انٹرمیڈیٹ کیا. پھر ہمارے ادارے کا جو پنجاب گروپ آف کالجز ہے, اس کا جو پہلا بیچ تھا اس کا وہ اسٹوڈنٹ تھا مہران. تو پھر دونوں بیٹے جو ہیں انہوں نے ایکٹنگ میں بھی حصہ لیا. جی ہاں, نظر آتے تھے. ہاں جی, اپنی پڑھائی کے دوران. مہران تو اشفاق احمد صاحب کے لکھے ہوئے اکثر ڈراموں کے ہیرو وہی ہوتے تھے مہران. عدنان صاحب نے بڑا خوبصورت کام کیا, تھیٹر بھی کیا. مرزا غالب بندر روڈ پر جیسے جو کلاسک ڈرامے تھے اس میں بھی حصہ لیا. اور پھر وہ دونوں ہی جاب کے سلسلے میں کینیڈا چلے گئے. یہاں میں بیٹیاں بھی دونوں ماشاءاللہ کینیڈ کالج سے گریجویٹ, اور پھر دونوں کا بیاہ جو ہے وہ امریکہ میں ہو گیا. اچھا, ایک اور میں آپ کو بتاؤں کہ کس ذہنیت کے شخصیت تھے خان صاحب, کیا سوچتے تھے, کتنے وہ کانفیڈنٹ آدمی تھے. میں ایک دفعہ گھر گیا تو گھر میں اکیلے ظاہر ہے بیٹھے ہوئے تھے, تو میں نے کہا کہ آپ کوئی کسی ایک بچے کو اپنے پاس رکھ لیتے. تو ایسے مجھے دیکھتے دیکھتے تو سر نیچے کر لیا. تو پھر ایسے مجھے سر اٹھا کے کہتے ہیں خود غرض ہو جاؤں. ایک لفظ سے مجھے پورا ایک سبق دے دیا, خود غرض ہو جاؤں. چاہیں اپنا اپنی زندگی بنائیں, جہاں جہاں ان کا فیوچر ہے بنتا ان کو نظر آتا ہے, وہ اپنی محنت کریں. بہت بڑی بات کہہ دی. ہاں, میں اپنی خدمت کے لیے اب ان کی زندگی خراب کر دوں؟ میں اپنا پنکھا چلوانے کے لیے یا اپنی روٹی منگوانے کے لیے کچن سے یا اپنے کپڑے پریس کروانے کے لیے تو میں سارے کام خود کرتا ہوں, مجھے تو کسی کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ جو ایک خواہش ہوتی ہے باپ کی کہ بچوں کی محبت, وہ خود غرضی کی حد تک نہیں ہونی چاہیے. جہاں پہ بچوں کی زندگی بنتی ہے انہیں اجازت دینی چاہیے, ان کو موقع دینا چاہیے کہ بنائیں. بالکل درست بات کی یہ والی. اور عزیزی, اس ساری چیز میں ایک چیز اور بھی ہے کہ فیملی کو ٹائم کیسے دیتے تھے اتنی مصروفیت کی باوجود. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آج ان کے بیٹے جو عدنان کبھی خان صاحب ہیں ان سے پوچھیں گے, ہمارے پروڈیوسر ان سے رابطہ کر رہے ہیں, انشاءاللہ ان کو آن لائن لیں گے ہم. ویسے ہم لوگوں نے جتنا دیکھا ہے نا جی, ان کو ہر جونیئر, ہر سینئر, ہر کولیگ اپنا بہت بڑے انسان تھے. وہ سب کا خیال سر کسی کو ناراض نہیں کرتے تھے, ناراض کبھی نہیں کسی کو کیا. اور یہی وہ ان کی عظمت ہے جو آج ہم انہیں یاد کر رہے ہیں, آج ہمیں ٹریبیوٹ پیش کر رہے ہیں, ساری دنیا یاد اور پوری زندگی وہ اسی طریقے سے پوری دنیا میں یاد ہوتے. میں کہتا ہوں جی کہ ان کے جنازے کے اوپر بہت ساری خواتین, سینکڑوں خواتین ایسی آئیں جو عدنان صاحب کی بیگم ہیں ڈاکٹر نورین صاحبہ, اور بچیاں ہماری بیٹیاں مدیہ ملیہ, وہ بتا رہی تھی کہ ہمیں معلوم ہی نہیں تھا کہ وہ کون خواتین ہیں, اور وہ کہہ رہی تھی کہ آپ تو ہمیں نہیں جانتے مگر ہم آپ کو جانتے ہیں کبھی خان صاحب کی وجہ سے. تو ہم کبھی صاحب ہمارے ہیں, ہم ان کے لیے آئے ہیں دوسرے شہروں سے. اور وہ ورکنگ ڈے تھا, ورکنگ ڈے منڈے تھا, اور دور دور سے شہروں سے, دوسرے شہروں سے ٹورنٹو مسز ساگا ان کے جنازے پہ لوگ پہنچے ہوئے تھے. پوری دنیا میں نام انہوں نے روشن کیا, اور پوری دنیا میں نام ہمیشہ روشن رہے گا, قیامت تک رہے گا. وقفہ لیتے ہیں ناظرین. یہاں پر ایک اور قوی خان صاحب کے بیٹے عدنان قوی سے ہم بات کریں گے ایک وقفے کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. قوی خان صاحب کی ساری زندگی کو سامنے رکھتے ہوئے
آپ ہمارے ناظرین کے ساتھ کوئی بات شیئر کرنا چاہتے ہیں ان کی شخصیت کی، ان کی طبیعت کی، تو ذرا بتائیے۔ سب سے امپورٹنٹ بات جو ان کے بارے میں تھی وہ یہ تھی کہ وہ انہیں پاکستان سے عشق تھا۔ ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور اس وقت ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں ٹورنٹو سے قوی خان صاحب کے بڑے بیٹے عدنان قوی خان صاحب۔ السلام علیکم عدنان قوی خان صاحب، بتائیے گا ذرا کہ بطور والد آپ نے انہیں کیسا پایا؟ جی السلام علیکم۔ والد کی حیثیت سے ان کا جو کردار تھا وہ میں کیا بیان کروں۔ نہایت ہی شفیق، بہت نرم دل، نرم لہجے میں بات کرنے والے اور بے حد پیار کرنے والے تھے۔ انہیں اپنے سب بچوں سے بہت عشق تھا اور اپنی بیگم سے سب سے زیادہ۔ ہماری بہت ہی خوشگوار میموریز ہیں جو ہمارا اثاثہ ہیں اب زندگی بھر کا، تو میں بیان نہیں کر سکتا۔ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں بہت خوش قسمت ہوں، ہم سب بہن بھائی بہت خوش نصیب ہیں کہ ہمیں اتنے عظیم شخص کی اولاد ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ ان سے بہت کچھ سیکھا، مگر ذرہ برابر بھی میرا نہیں خیال کہ ان تک ہم پہنچ پائے۔ اچھا عدنان صاحب، ہمیں پاکستان کی شوبز میں قوی خان صاحب سے زیادہ کوئی اور مصروف نظر نہیں آتا، یعنی چاروں شعبوں میں وہ کام کرتے تھے۔ آپ کے بچپن میں وہ وقت کیسے دیتے تھے؟ جی ہمارا بچپن جو ہے وہ بہت ہی اچھا گزرا الحمدللہ۔ بہت سی میموریز ہیں۔ والد صاحب واقعی بہت مصروف تھے جوانی میں بھی، کیونکہ کافی فلمیں، تھیٹر، ٹیلی ویژن، سارا کچھ ہر طرف مصروف تھے۔ حالانکہ اس وقت اتنے چینلز، اتنی چیزیں نہیں ہوتی تھیں، مگر ان پہ اللہ کا خاص کرم تھا۔ وقت وہ زیادہ فیملی کے ساتھ نہیں دے سکے کیونکہ کام بہت تھا اور اس میں بہت مصروف تھے۔ اس لیے ہماری بچپن کی جو میموریز ہیں وہ والد صاحب سے ریلیٹڈ جو ہیں وہ یہی ہیں کہ جب بھی وہ کام پہ نہیں ہوتے تھے، چاہے ایک دو دن کی بریک ہو، تو گھر پہ ہوتے تھے اور سو رہے ہوتے تھے۔ تو کہیں کھانا وانا بھی کھانا ہو، کچھ بچوں کا ہمارا دل چاہے تو وہ گھر منگا کے کھا لیتے تھے، باہر جا کے انہیں کھانے کا شوق نہیں تھا، اور بہت سمپل لائف گزاری انہوں نے۔ تو ہماری میموریز بس یہی ہیں کہ ان کے گھر پہ ہونے سے ہی ہمیں لگتا تھا کہ جیسے عید کا سا سما ہے اور ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے۔ اچھا عدنان صاحب یہ بتائیے کہ ان کا گھر میں رویہ کیسا ہوتا تھا؟ سخت گیر تھے یا بچوں کے ساتھ ہنستے کھیلتے رہتے تھے؟ ہم بچوں کے ساتھ وہ بہت کیا کہتے ہیں پولائٹ تھے، سخت گیر بالکل نہیں تھے، نیور۔ وہ کبھی اونچی آواز میں، کبھی اس طرح انہوں نے کسی بچے کو نہیں ڈانٹا اور ہاتھ تو اٹھایا نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ اس چیز پہ بلیف نہیں کرتے تھے، مگر ان کا روب بہت تھا۔ ان کا خالی زور سے نام لے دینا ہی ایسا تھا جیسے والدہ نے کوئی 10 جوتے مار دیے ہوں۔ بلکہ ہم تو اپنے ساری پرابلم، سارے مسئلے جو امی سے بھی ڈسکس نہیں کر سکتے تھے، وہ ان سے کر لیتے تھے۔ کبھی امتحان میں نمبر کم آئے تو وہ بجائے اس سے انہیں کہ اور پیسے دیتے تھے کہ چلو کوئی بات نہیں، اگلی دفعہ اچھا کر لینا۔ تو بالکل سخت فادر نہیں تھے، سختی تھی ہی نہیں ان میں ایکچولی۔ اچھا عدنان صاحب یہ بھی بتائیے کہ خان صاحب کی سب سے زیادہ دوستی، محبت ان کی کس کے لیے تھی، کس کے ساتھ تھی؟ ان کی دوستی سب سے زیادہ میرا خیال کتابوں سے تھی، اور ہمارا اگر بچپن آپ پوچھیں تو ہمیں جو یاد ہے، کیونکہ کافی لمبا ایرا ہے، تو بہت پیچھے چلے جائیں تو وحید مراد ان کے بہت دوست تھے، اور پھر آگے آتے جائیں تو جمیل فخری سے ان کی بہت دوستی تھی، پھر اپنے قاضی واجد، معین اختر، طارق عزیز، منور سعید، نعیم طاہر، یاسمین طاہر، قمر علی شاہ اور رشید عمر تھانوی، یہ ان کے پرانے ساتھی تھے۔ اشفاق احمد صاحب کے میرے والد صاحب بہت محبت کرتے تھے ان سے بہت، اور وہ بھی کرتے تھے۔ میری خوش نصیبی ہے کہ میری شادی پہ اشفاق احمد صاحب اور بانو قدسیہ صاحبہ تشریف لائے تھے،
تو دوستی میں یہی کہوں گا کہ ان کو ٹائم ہی نہیں ملا. یہ ان کے لوگ تھے, آپ لوگ تھے سارے, آپ ہی ان کے دوست تھے. اور بالکل آخری ایرا میں جب ہم لوگ باہر آ گئے, ہمیں 25 سال ہو گئے باہر آئے ہوئے, تو دونوں بیٹے ان کے باہر تھے, تو اللہ تعالیٰ نے ایسا وسیلہ بنایا کہ ان کو 2 بیٹے وہاں دے دیے, سہیل احمد اور نور الحسن کی شکل میں. اور انہوں نے باقاعدہ بڑے اور چھوٹے بیٹے ہونے کا فرض نبھایا. اللہ تعالیٰ ان کو جزا دے. تو ان سے دل کی باتیں کر لیتے تھے, اپنے بچوں کی, بیوی کی, نشیب و فراز زندگی کے. تو باقی وقت وہ اپنا پڑھنے میں, قرآن پڑھنے میں, نماز میں, اپنی واک میں, اس میں گزارا کرتے تھے. اچھا عدنان صاحب, ہم نے تو جو لوگوں کو دیکھا خان صاحب کے سامنے آتے ہوئے, وہ خان صاحب کو بے پناہ داد دیتے تھے اور بڑا پیار کرتے تھے ان کے فن سے. آپ ان کے فنی کیریئر کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ان کے فنی کیریئر کے بارے میں اگر میں چھوٹا سا انٹرو دوں تو جو ہمیں ان سے سننے کو ملا اور ان کے مختلف انٹرویوز میں ہم نے سنا, 1942 کی پیدائش تھی ان کی. 7-8 سال کی عمر میں پشاور میں بچوں کے پروگرام میں پہلا پارٹیسپیشن کی. کوے کی آواز نکالنے میں کائیں کائیں کرتے تھے, یہ ان کا پہلا ڈائلاگ تھا. تو آپ حساب لگا لیں, جب سے لے کے 80 سال کی عمر تک انہوں نے کام کیا. بہت اتار چڑھاؤ دیکھے, عروج و زوال دیکھے, اور ہر طرح کا ایوارڈ انہیں ملا, چاہے وہ پرائڈ آف پرفارمنس ہو, ستارہ امتیاز ہو, نشان امتیاز ہو, اور لائف ٹائم اچیومنٹ, پی ٹی وی ایوارڈز, فلم ایوارڈز. کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو انہیں نہ ملی. ان کے اپنے نام کا شاید ایک ایوارڈ بھی ملتان میں دیا جاتا ہے. تو الحمدللہ بہت ہی اچھا کریئر رہا. بے حد لوگوں نے پسند کیا, اپنے گھر کا حصہ بنایا, اور لوگوں کو ان کی عادت ہو گئی. اسپیشلی جب اتنا سوشل میڈیا نہیں تھا, کچھ نہیں تھا, تو یہ اپنے لوگوں کے دلوں میں گھر کرنا جو ہے وہ آسان بات نہیں ہے. اور اتنے عرصے تک پسندیدہ رہنا لوگوں کا, اور یہ بہت بڑی ان کی اچیومنٹ تھی. اللہ کا بڑا کرم تھا. اچھا عدنان صاحب, کبھی خان صاحب کی ساری زندگی کو سامنے رکھتے ہوئے آپ ہمارے ناظرین کے ساتھ کوئی بات شیئر کرنا چاہتے ہیں ان کی شخصیت کی, ان کی طبیعت کی, تو ذرا بتائیے. سب سے امپورٹنٹ بات جو ان کے بارے میں تھی وہ یہ تھی کہ وہ انہیں پاکستان سے عشق تھا. بے حد محب وطن, اپنے ملک سے پیار کرنے والے, اس کو پھلتا پھولتا دیکھنے کی خواہش رکھنے والے, اور بہت پر امید تھے. آخری وقت تک پر امید تھے. ان کی صحت نے اجازت نہیں دی کہ وہ پاکستان واپس آ سکتے, مگر ان کی دعائیں جو تھیں وہ صبح و شام اپنے ملک کے لیے تھیں, اپنے ملک کے لوگوں کے لیے تھیں, اور انہیں بہت محبت تھی پاکستان سے, اور ساری زندگی رہی. آخر میں بس یہ کہنا چاہوں گا کہ اللہ کی رضا میں راضی رہنے والے تھے, صبر کرنے والے تھے, دھیمے لہجے کے مالک تھے, بہت سوچ کے سمجھ کے بات کرتے تھے, اور ہر ایک سے پیار کرتے تھے. ان کے جتنے کولیگز, جتنے دوست, ایون ان کے بچے, ہر کوئی یہی سمجھتا ہے کہ وہ سب سے زیادہ اس کو چاہتے تھے اور سب سے زیادہ اس کے قریب تھے. تو یہ میں سمجھتا ہوں بہت مشکل بات ہے. میرے خیال میں تو عشق حقیقی کی اگر بات کروں تو ان کی لائف کو دیکھ کے میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ اس راہ پہ تھے, اور کافی حد تک پہنچ بھی گئے تھے, کیونکہ اتنی زیادہ گواہیاں, اتنے زیادہ محبت, اتنی زیادہ پیار بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے. اور ہم بہت ہی خوش قسمت اور پراؤڈ ہیں کہ کبھی خان کی اولاد ہیں, اور وہ بہت بڑے آدمی تھے. اللہ تعالیٰ ان کو ولی کے رحمت کرے, اور آپ سب کو سلامت رکھے, کیونکہ ان کے بعد آپ سب جو ہیں وہ ان میں, آپ لوگوں میں وہ ہمیں نظر آئیں گے, اور ہمیں پورا یقین ہے کہ ان کا فیض, ان کی دعائیں ہمارے ساتھ رہیں گی. آپ کی محبتوں کا بہت بہت شکریہ. ناظرین, ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. عزیزی, نبی خان صاحب بیمار کیسے ہو گئے؟
اتنے تر و تازہ نظر آتے تھے, جوان بالکل ینگ نظر آتے تھے, یکدم سے کیا ہوا؟ فرید صاحب بڑی عجیب سی زندگی ہے. یہ رب کریم نے جیسی لکھی ہوئی ہے وہ ہماری سوچ میں بھی نہیں ہوتی. بالکل صحت مند آدمی تھے, کراچی میں اپنا مستقل کو 15-16 سال سے کام کر رہے تھے. وہاں پہ ایک اکاموڈیشن تھی, وہاں رہتے تھے. میں بھی وہاں جاتا تھا ان کے پاس, آتے جاتے رہتے تھے. جب بھی بیچ میں 2 دن کا بھی گیپ آتا تھا تو فوراً آ جاتے تھے لاہور. یعنی مہینے میں 2 چکر ان کے لگ جاتے تھے لاہور میں بھی, اور گھر آ کے سارا کچھ وہ معاملات اپنے دیکھ کے پھر چلے جاتے تھے 2 دن ریسٹ کر کے. تو یہ کوئی 5-6 مہینے پہلے مجھے کہتے ہیں کہ یار میں ان کے ساتھ ہمیشہ رابطے میں رہتا تھا, تو میکسیمم 1-2 دن گزرتے تھے تو میں ضرور ملنے چلا جاتا تھا. جب اکثر ادھر ہوتے تھے ہفتہ 1.5-2 یا مطلب لمبا گیپ جب ہوتا تھا تو پھر ہماری ملاقات تقریباً روز ہوتی تھی. میں نے ان کی طرف چلے جانا یا وہ میری طرف آ جاتے تھے. تو یا صبح پارک میں وہاں پہ مستنصر حسین تارڑ صاحب محترم وہ سیر کرتے ہیں صبح, تو ان کے ساتھ بڑی دوستی تھی, بڑی فرینک دوستی میں نے جن لوگوں کے ساتھ دیکھی ہے وہ ان میں مستنصر حسین تارڑ صاحب سر فہرست ہیں. بلکہ تارڑ صاحب ان کو ایک جملہ کہا کرتے تھے ہنس کے کہ میں کوئی اس گلو نہیں تیرا دوست کہ تو بڑا بڑا ایکٹر ہے, میں اس گلو تیرا دوست ہوں کہ تو بہت اچھا انسان ہے. اکثر کہتے ہیں تارڑ صاحب, اللہ تعالیٰ کو زندگی سے تندرستی دے. تارڑ صاحب کو بڑی محبت کرتے تھے. تو مجھے کہتے ہیں یار, یہاں تھے لاہور میں, تو مجھے کہتے ہیں کہ یار میں نے واپس ریکارڈنگ کے لیے جانا ہے, کسی وقت بھی مجھے کال آ جائے گی پروڈیوسر کی, تو میں ویک سا فیل کر رہا ہوں. میں نے کہا آپ ٹیسٹ وغیرہ کروا لیں سارے. وہ کرواتے بھی رہتے تھے ہر 3 مہینے کے بعد. دیکھیں نا ہمارے ملک میں بیڈ لک کیا ہے کہ ٹیسٹوں کا ہی نہیں پتہ چلتا. تو وہ ٹیسٹ کرواتے تھے بیچارے, پیسے دے کے بڑی اچھی لیبارٹریوں سے, مہنگی لیبارٹریوں سے جو کروڑوں روپے بنا رہے ہیں سڑکوں پہ بیٹھ کے, وہاں سے وہ ٹیسٹ کرواتے تھے. تو وہ کہتے ہیں ٹیسٹ میں نے کروائے ہیں. تو میں نے کہا کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھا لیتے ہیں. تو ہم لوگ یہ ڈاکٹر اسپتال میں ہمارے دوست ہیں بڑے پیارے, ڈاکٹر جاوید اصغر, وہ اسی کام کے نمبر 1 ڈاکٹر ہیں پاکستان کے. تو وہ جاوید اصغر صاحب کے پاس ہم چلے گئے وہ ٹیسٹ وغیرہ دکھانے. تو انہوں نے ایسے ہی کسی ٹیسٹ کے اوپر مارک کیا کہ مجھے یہ تھوڑی کو لگ رہا ہے کوئی شک, تو میں ان کی سکیننگ کر لوں لیور. تو ہم نے کہا بالکل کر لیں. تو وہ بس لیور سکیننگ کی ہے انہوں نے, تو ہم آ گئے. تو دوسرے دن جب ڈاکٹر صاحب نے وہ دیکھا تو انہوں نے مجھے فون پہ بتایا اچھا کہ ان کو تو کینسر ہے اور بہت بگڑ گیا ہوا ہے, بہت بگڑ چکا ہے, اور یہ پتہ ہی نہ چل سکا. پتہ ہی نہیں چلا. ہر 3 مہینے بعد ٹیسٹ ہو رہے ہیں, کسی کو پتہ ہی نہیں چلا. تو بس پھر وہ انہوں نے ایک خاتون ڈاکٹر صاحبہ ادھر بیٹھتی ہیں, وہ کینسر کی اسپیشلسٹ ہے, تو ان سے ملوایا. انہوں نے کہا کہ فوری طور پہ یا انجیکشن یا ٹیبلٹ, 2 چیزیں ہیں. ٹیبلٹ جو ہے اس کے سائیڈ ایفیکٹس ہیں تھوڑے, انجیکشن کے نہیں ہیں. تو میں نے ان کو بتایا, میں بھی ساتھ تھا یہ سارے معاملے میں. میں نے کہا یہ ان کے پاس کینیڈین پاسپورٹ بھی ہے اور ہیلتھ کارڈ بھی ہے. تو انہوں نے کہا بس پھر آپ ادھر جا کے انجیکشن لگوائیں, انجیکشن مہنگے ہیں بہت, یہاں آپ افورڈ کرتے ہیں تو یہاں لگوا لیں. تو اگر ادھر آپ کے پاس ہیلتھ کارڈ ہے تو فوراً ادھر پہنچے, اور یہ 10-15 دن کے اندر شروع ہو جانے چاہیے, کیونکہ سٹیج بڑی خطرناک پہنچ چکی. تو عزیزی راضی تھے جانے کے لیے؟ جی نہیں تھے نا راضی, جی جاتے نہیں تھے. پھر میں نے ان کے بیٹوں کو بتایا, عدنان صاحب کو بتایا. اب اماں کو بھی نہیں بتا رہے, اماں بھی ادھر تھی. وہ جب بھی گزروں تو وہ پوچھیں کہ سہیل کیا حال ہے تیرے بابا کو, کیا ہے, ٹھیک ہے نا. تو دعا مانگ چھوڑتی تھی وہ بیچاری. ان سے میں چھپا رہا ہوں, نہیں بتا رہا. وہ عدنان صاحب کو بتا دیا سارا کچھ. وہ انہوں نے فون پہ کہا, ان سے کہہ رہے ہیں نہیں میں نہیں آؤں گا, گھر میں کون ہوگا, یہ وہ کیسے ہوگا, میں کیسے آ جاؤں. وہ انہوں نے مجھے کہا کہ آپ ان کو راضی کریں, میں آ رہا ہوں. وہ 2-3 دن کے اندر اپنی بھی ٹکٹ اور ان کی بھی ریٹرن ٹکٹ لے کے آ گئے. اتنی دیر تک میں نے بھی کوئی مائنڈ میکنگ کی ان کی کہ خدا واسطے جائیں. وہ پھر آ گیا, پھر ان کے ساتھ میں بھی ایئرپورٹ تک ان کو چھوڑنے بھی گیا. ہاں, آخری سانسوں تک ذمہ داری کی یہ حالت تھی کہ جب گھر سے نکل رہے تھے تو ان کو یہ پتہ چل چکا تھا,
چونکہ وہ پہلے بھی ان کو ہیپاٹائٹس کو 20 سال پہلے ہوا تھا اور وہ انجیکشن اور ٹیبلٹ کی وجہ سے انہیں پتہ چل گیا تھا کہ کام خراب ہو گیا ہوا ہے. تو گیٹ کے پاس کھڑے ہو کے اندر کی طرف دیکھ کے اماں کی طرف دیکھ کے اندر اماں اندر تھی تو کہتے ہیں کہ اس کو کون دیکھے گا. مطلب اتنی ذمہ داری تھی طبیعت میں کہ بچوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے، بیٹوں کے لیے، بیگم کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، بھانجیوں بھتیجیوں، ہر شخص کے لیے فیملی کے انتہائی ذمہ دار آدمی تھے. ایسی ذمہ داری کم ہی لوگوں میں نظر آتی ہے. جی جب چلے گئے تو عدنان صاحب نے بتایا کہ کو خاموش سے ہو گئے ہوئے ہیں، زیادہ بولتے نہیں ہیں. بچوں کو بھی میں کہتا ہوں ان کے ساتھ باتیں کریں مگر نہیں. پھر میں واپس پیچھے چلا گیا کینیڈا بھی. ہاں 10 دن میں ان کے پاس رہا جا کے خان صاحب کے پاس. تو کچھ طبیعت مطلب جاتے ہی جو پہلی انہوں نے اپنی ٹینشن بتائی، کہتے ہیں میں نماز بھول جاتا ہوں. مطلب ساری زندگی ہم نے دیکھا کہ 5 وقت کے نمازی آدمی تھے تو وہ نماز بھولنا ان کو بہت سخت ٹینشن دے رہا تھا. تو میں نے ایسے ہی کہہ دیا، میں نے کہا جس کے لیے پڑھ رہے ہیں وہی بھلا رہے ہیں نا. واہ، آپ کیوں پریشان ہیں؟ اس کو سارے معاملے کا پتہ ہے، اسی کے لیے پڑھ رہے ہیں. آپ جائے نماز میں کھڑے ہو جاتے ہیں تو وہ اس کے سامنے حاضر ہو جاتے ہیں. تو وہ تو بلکہ آپ کو ڈبل ثواب دے رہا ہوگا، اس کو پتہ ہے سارا. اور بس وہ پھر جب چلے گئے ہیں ادھر کینیڈا تو وہاں پہ وہ انجیکشن لگنے بھی شروع ہو گئے، سارا کچھ ہو گیا. میں 10 دن بعد واپس آ گیا تھا تو وہ آہستہ آہستہ پھر ڈاکٹرز کہنا شروع ہو گئے تھے کہ اب ان کے پاس 1 مہینہ ہے، اب ان کے پاس 15 دن ہیں. وہ بڑی خدمت سارے بچے کر رہے تھے. مہران صاحب جو ہیں وہ انگلینڈ میں تھے، وہ بھی واپس بھاگے. بیٹیاں بھی امریکہ سے دونوں آ گئی ملنا ان کے پاس سارے. بس جانا تھا اور جانا ہے. کوئی فوت ہونے سے 1.5 گھنٹہ پہلے عدنان صاحب نے مجھے بتایا کہ اب بالکل ہوش میں نہیں ہے. اچھا. تو انہوں نے ویڈیو کال کر کے مجھے دکھایا تو میں نے کہا ان کے چہرے کے پاس کریں فون. تو انہوں نے چہرے کے پاس کیا تو میں نے آواز دی، میں نے کہا بابا جی میں سہیل ہوں، السلام علیکم. تو ایسے آنکھیں تھوڑی سی کھول کے نا، آدھی کھول کے، ہاں. یہ آخری ان کی آواز ہے جو میں نے سنی. اور 2 گھنٹے بعد میں اور ثاقب سمیر کراچی سے آئے ہوئے تھے جو ہمارے ٹیلی ویژن کے بڑے پیارے آرٹسٹ ہیں، ہم اکٹھے تھے گاڑی میں. تو یہ سارا ہم نے خود، ثاقب نے بھی ان کا چہرہ دیکھا اور میں نے بھی. تو گھر پہنچ گیا ہوں. 2 گھنٹے بعد عدنان صاحب کا فون آ گیا کہ بابا جی اللہ پاک کے پاس چلے گئے. تو بس انا للہ و انا الیہ راجعون. مگر ایک ایسی شخصیت چلی جائے کہ جس طرح کا آپ کو کوئی اور نظر ہی نہ آئے، آپ کسی اور کو اس کی جگہ محسوس بھی نہ کر سکیں. عزیزی وہ کہتے ہیں ناقابل تلافی نقصان. ہاں ایک ایسا نقصان جس کی کوئی تلافی ہو ہی نہیں سکتی. جی کوئی میں replacement نہیں ہو سکتی ہے. آپ کو حلفاً بتا رہا ہوں کہ اتنی مرضی پیاری شخصیت کے ساتھ جو میری زندگی میں آئی ہیں ان کا کمپیریزن کیا ہے تو بازی کبھی خان صاحب ہی لے گئے. انتہائی کمپلیٹ اچھے انسان تھے. اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اور میں اپنے ناظرین سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ یہ بڑی متبرک راتیں گزر رہی ہیں، رمضان شریف کی طاق راتیں گزر رہی ہیں، تو خان صاحب کے لیے ضرور دعا کیجئے گا. ان کی مغفرت کے لیے اچھے لوگوں کو یاد کرنا بھی میں سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنا. بالکل عزیزی، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. آمین. ناظرین ہمیں دیجیے اجازت، آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ہفتے. اللہ حافظ.